بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ الرحمن۔ دوستو، کبھی آپ نے سوچا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کا تعارف سب سے پہلے الرحمن سے کیوں کروایا؟ کیوں اللہ نے اپنی کتاب قرآن کو شروع کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے؟ کیا وجہ ہے کہ سورۃ الفاتحہ میں بھی اللہ کی دو صفات سب سے پہلے بیان ہوئیں، الرحمن الرحیم؟ اگر ہم گہرائی میں جائیں تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی رحمت کے بغیر کائنات کا کوئی تصور ممکن ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میری رحمت ہر چیز پر وسیع ہے۔ سورۃ الاعراف آیت 156۔ یعنی زمین پر جو کچھ ہے، آسمانوں میں جو کچھ ہے، سب اللہ کی رحمت کا مظہر ہے۔ سورج کا ہر روز طلوع ہونا، بارش کا برسنا، زمین سے اناج نکلنا، یہ سب اللہ کی رحمت ہے۔ ایک ماں کا اپنے بچے کو دودھ پلانا، اس پر شفقت کرنا، یہ بھی اللہ کی رحمت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے اپنی رحمت کے 100 حصے کیے، ایک حصہ دنیا میں اتارا جس کی وجہ سے مخلوق ایک دوسرے پر رحم کرتی ہے، اور باقی 99 حصے اللہ نے اپنے پاس آخرت کے لیے رکھے ہیں۔ سوچئے، اگر دنیا کی ساری محبت، شفقت اور نرمی صرف ایک حصہ ہے تو باقی 99 حصے کتنے عظیم ہوں گے۔ دنیا میں انسان گناہ کرتا ہے مگر اللہ فوراً عذاب نہیں دیتا، بلکہ توبہ کا موقع دیتا ہے۔ بیماریاں آتی ہیں مگر ساتھ شفا کے اسباب بھی رکھے گئے ہیں۔ بھوک لگتی ہے مگر زمین سے رزق بھی پیدا ہوتا ہے۔ آخرت میں جنت کسی کے اعمال سے نہیں بلکہ اللہ کی رحمت سے ملے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی کو بھی اس کے اعمال جنت میں داخل نہیں کریں گے، حتیٰ کہ مجھے بھی نہیں، مگر اللہ کی رحمت کے بغیر۔ طائف کا ایک واقعہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف میں پتھروں سے مارا گیا، خون بہا دیا گیا۔ فرشتہ حاضر ہوا اور کہا، اگر آپ کہیں تو ان بستیوں کو دو پہاڑوں کے درمیان دبا دوں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، شاید ان کی نسلوں سے وہ لوگ پیدا ہوں جو اللہ کی عبادت کریں گے۔ یہ ہے اللہ کی رحمت کا سب سے حسین نمونہ۔ حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ، جب مچھلی کے پیٹ میں تھے، چاروں طرف اندھیرے تھے، لیکن اللہ کی رحمت نے ان کی دعا قبول کی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور اللہ نے انہیں نجات عطا کی۔ ایک گناہ گار شخص نے پیاسے کتے کو پانی پلایا، اللہ نے اس معمولی عمل پر اس کے سارے گناہ معاف کر دیے۔ یہ ہے اللہ کی رحمت کہ وہ ایک چھوٹے سی نیکی پر جنت عطا فرما دیتا ہے۔ پیارے دوستو، آج کے دور میں رحمت کی ضرورت کیسے؟ آج کا انسان اپنی محنت پر گھمنڈ کرتا ہے، ٹیکنالوجی پر فخر کرتا ہے، لیکن اندر سے بے سکون ہے۔ ڈپریشن بڑھ رہا ہے، خاندان ٹوٹ رہے ہیں، انسان مایوس ہوتا جا رہا ہے۔ اصل سکون صرف اللہ کی رحمت کو پہچاننے میں ہے۔ جب انسان مان لیتا ہے کہ میرا ہر لمحہ اللہ کی رحمت کا محتاج ہے، تو اس کا غرور ختم ہو جاتا ہے اور دل کو سکون مل جاتا ہے۔ اللہ کی رحمت کائنات کے ہر ذرے میں ہے۔ دنیا اور آخرت دونوں کا دار و مدار اللہ کی رحمت پر ہے۔ انبیاء کرام کی زندگیاں اللہ کی رحمت کا سب سے بڑا مظہر ہیں۔ ذرا تصور کریں، ایک بچہ بار بار غلطی کرتا ہے لیکن ماں پھر بھی اسے معاف کرتی ہے۔ لیکن یاد رکھیے، اللہ کی رحمت ماں کی رحمت سے 70 گنا زیادہ ہے۔ یعنی انسان جتنے بھی گناہ کرے، جب بھی پلٹ آئے، اللہ رحمان ہے، معاف کرنے والا ہے۔ اگر آج آپ غم میں ہیں، مشکلات میں ہیں یا دل شکستہ ہیں، تو یاد رکھیں آپ کا رب رحمان ہے، وہ کبھی بھی اپنے بندے کو اکیلا نہیں چھوڑتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کہہ دو اللہ کو پکارو یا الرحمن کو، جس کو بھی پکارو سب اچھے نام اسی کے ہیں۔ تو اگلی بار جب دل اداس ہو آپ کا، صرف اتنا کہیے، یا رحمان، اے سب پر مہربان رب، اور دیکھیے کیسے دل کو سکون ملتا ہے۔ تو پیارے دوستو، اب بات کرتے ہیں سب سے بڑی نعمت کی۔ کیا آپ نے کبھی سوچا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی صرف الرحمن کے بعد سب سے پہلے کس چیز کا ذکر کیا؟ نہ زمین کا، نہ آسمان کا، نہ سورج کا، نہ چاند کا، بلکہ سب سے پہلے ذکر کیا قرآن کا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، الرحمن علم القرآن، رحمان اسی نے قرآن سکھایا۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی سب سے بڑی رحمت اور سب سے قیمتی عطا یہی قرآن ہے، کیونکہ قرآن صرف ایک کتاب نہیں بلکہ زندگی کا مکمل راستہ ہے۔
قرآن کی نعمت کیسے ہے؟ یہ ہمارے ہدایت کا ذریعہ ہے، یہ ہمیں روشنی دیتا ہے، اندھیروں سے نکالتا ہے، یہ ہمارے دل کو سکون دیتا ہے، یہ ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب کرتا ہے۔ سوچے ایک انسان اندھیرے غار میں پھنس گیا ہو، نہ روشنی ہے نہ راستہ، پھر اچانک ایک چراغ جل جائے اور اس کے سامنے راستہ واضح ہو جائے، اور وہ چراغ ہے قرآن۔ ہم بھی زندگی کے اندھیروں، غموں اور الجھنوں میں بھٹکتے ہیں، لیکن جب قرآن کو پڑھتے اور سمجھتے ہیں تو راستہ واضح ہو جاتا ہے۔ اگر ہم قرآن کو چھوڑ دیں تو ہم گمراہی میں بھٹکتے رہیں گے، لیکن اگر ہم قرآن کو اپنی زندگی کا ساتھی بنا لیں تو کامیابی ہمارا مقدر ہے۔ یاد رکھیں، دنیا کی سب سے بڑی دولت قرآن ہے۔ جس کے پاس قرآن ہے اس کے پاس اللہ کی سب سے قیمتی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے الرحمن کے بعد قرآن کا ذکر کیا، لیکن اس کے بعد کس کا؟ زمین یا آسمان کا، ستاروں یا کہکشاؤں کا؟ نہیں، بلکہ ذکر کیا انسان کا۔ کیا وجہ ہے کہ کائنات کی وسیع مخلوقات میں سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کے بعد سب سے پہلے انسان کا ذکر کیا؟ خلق الانسان، اسی نے انسان کو پیدا کیا۔ اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ قرآن انسان کے لیے ہے، انسان کو ہی مخاطب کرتا ہے، اور انسان ہی وہ مخلوق ہے جسے اللہ نے اپنی زمین پر خلافت دی۔ انسان اللہ کی سب سے عظیم مخلوق ہے، کیونکہ اس کے پاس عقل ہے، اسے علم دیا گیا، اسے اختیار دیا گیا نیکی اور برائی کا، اسے زمین پر ذمہ داری دی گئی۔ مثلاً دنیا میں ایک استاد کے پاس ہزاروں کتابیں ہوں، لیکن اگر پڑھنے والا شاگرد ہی نہ ہو تو ان کتابوں کی کیا اہمیت ہے؟ اسی طرح قرآن کی عظمت اپنی جگہ ہے، مگر اس کا اصل مخاطب انسان ہے، اسی لیے اللہ نے فرمایا، قرآن سکھایا، انسان بنایا۔ یاد کریں حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ، جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ آدم کو سجدہ کریں۔ کیوں؟ کیونکہ انسان کو اللہ نے علم اور شرف دیا۔ یہی وجہ ہے کہ انسان کو سب سے مخلوقات پر فوقیت حاصل ہوئی۔ انسان کی اصل عظمت اس کے لباس، دولت یا طاقت میں نہیں، بلکہ قرآن کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے میں ہے۔ اگر انسان قرآن سے تعلق توڑ دے تو وہ سب سے پست مخلوق بن جاتا ہے۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، یقیناً ہم نے انسان کو بہترین صورت میں پیدا کیا۔ یاد رکھیں، انسان کی اصل پہچان اس کی شکل یا دولت نہیں، بلکہ قرآن کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ جس انسان کا ساتھی قرآن ہے وہی سب سے عظیم ہے۔ انسان کو اللہ نے صرف دنیاوی لذتوں کے لیے پیدا نہیں کیا، بلکہ انسان کو بنایا گیا تاکہ وہ قرآن کو سمجھے، اللہ کی زمین پر انصاف قائم کرے، اپنی عقل اور اختیار کے ذریعے نیکی کا انتخاب کرے۔ اسی لیے اللہ نے انسان کو زمین پر خلیفہ بنایا۔ تو میرے پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ نے رحمان کی صفت بیان کی، قرآن کی تعلیم کو سب سے بڑی نعمت بتایا، انسان کی تخلیق کو سب سے عظیم کرامت قرار دیا۔ لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسان کو کون سا تحفہ دیا؟ کیا جانتے ہیں آپ؟ وہ تحفہ ہے البیان۔ البیان کا کیا مطلب ہے؟ علمہ البیان، ترجمہ، اور اسی نے انسان کو بولنا سکھایا۔ سورۃ رحمان۔ کیا آپ نے کبھی سوچا اگر انسان کو بولنے کی طاقت نہ ملتی تو اس کا حال کیا ہوتا؟ البیان صرف الفاظ ادا کرنا نہیں، بلکہ اپنے دل کی بات دوسروں تک پہنچانے کی صلاحیت ہے۔ یہی وہ طاقت ہے جس نے انسان کو جانوروں سے ممتاز کیا۔ جانور آواز نکالتے ہیں مگر اپنا پیغام مکمل طور پر نہیں پہنچا سکتے۔ انسان اپنی زبان سے علم سکھاتا ہے، بات سمجھاتا ہے اور جذبات کا اظہار کرتا ہے۔ بیان سے محبت بھی پھیلتی ہے اور نفرت بھی، بیان سے امن بھی قائم ہوتا ہے اور جنگیں بھی چھڑتی ہیں، بیان سے دل جیت بھی جاتے ہیں اور دل توڑے بھی جاتے ہیں۔ یعنی انسان کے بیان میں اتنی طاقت ہے کہ یا تو وہ جنت کی طرف لے جائے یا جہنم کی طرف۔ ایک قرآنی مثال ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ترجمہ، انسان کوئی لفظ زبان سے نہیں نکالتا مگر اس پر ایک نگہبان مقرر ہے جو اسے لکھ لیتا ہے، یعنی انسان کے ہر لفظ کی گنتی ہو رہی ہے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ انسان کو سب سے زیادہ جہنم میں کیا چیز لے جائے گی؟
صحابہ نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کی زبان اور اس کی شرمگاہ، یہی ہے بیان کی اصل حقیقت۔ اگر زبان قرآن، دعا، ذکر اور محبت کے لیے استعمال ہو تو یہ سب سے بڑی نعمت ہے، لیکن اگر زبان جھوٹ، غیبت، نفرت اور برائی کے لیے استعمال ہو تو یہی سب سے بڑی وبال ہے۔ سوچیں، ایک ڈاکٹر کے پاس چھری ہے، وہی چھری اگر آپریشن کے لیے استعمال ہو تو انسان کی جان بچا سکتی ہے، لیکن اگر وہی چھری غلط ہاتھوں میں آ جائے تو جان بھی لے سکتی ہے۔ اسی طرح زبان انسان کو بچا بھی سکتی ہے اور برباد بھی کر سکتی ہے۔ میرے پیارے دوستو، یاد رکھیں زبان اللہ کی سب سے خاص عطا ہے۔ جو اپنی زبان کو قرآن، ذکر اور نیکی میں لگائے گا اس کے لیے زبان جنت کا راستہ بن جائے گی، لیکن جو اسے جھوٹ اور برائی میں استعمال کرے گا وہی زبان جنت جہنم کا سبب بنے گی۔ دوستو، آج ہم نے سورۃ الرحمن کی ابتدائی آیات پر غور کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کو بیان کیا الرحمن، پھر بتایا کہ سب سے بڑی رحمت کیا ہے، القرآن، پھر واضح کیا کہ جو قرآن کس کے لیے ہے، الانسان، اور آخر میں بتایا کہ انسان کو سب سے خاص طاقت کیا دی گئی، البیان۔ یہ چاروں چیزیں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں۔ اگر الرحمن نہ ہوتا تو ہمیں کبھی قرآن نہ ملتا، اگر القرآن نہ ہوتا تو انسان کبھی اپنی منزل نہ پاتا، اگر الانسان نہ ہوتا تو قرآن کا مخاطب کون ہوتا، اور اگر البیان نہ ہوتا تو انسان قرآن کو دوسروں تک کیسے پہنچاتا۔ یعنی یہ چاروں نعمتیں مل کر ایک مکمل نظام بناتی ہیں۔ پیارے دوستو، اب سوال یہ ہے کہ ہم ان نعمتوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ کیا ہم واقعی قرآن کو اپنی زندگی کا حصہ بنا رہے ہیں؟ کیا ہم اپنی زبان کو ذکر، دعا اور نیکی کے لیے استعمال کر رہے ہیں، یا پھر ہم ان نعمتوں کو بھول کر دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں؟ یاد رکھیں، قرآن کو چھوڑ کر عزت نہیں مل سکتی، رحمان کو بھلا کر سکون نہیں مل سکتا، اور زبان کو غلط استعمال کر کے جنت نہیں مل سکتی۔ تو آئیے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ تو رحمان ہے، ہمیں اپنی رحمت سے محروم نہ کرنا۔ اے اللہ تو نے قرآن دیا، ہمیں اسے پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے والا بنا۔ آمین۔ اے اللہ تو نے ہمیں انسان بنایا، ہمیں اپنی بہترین مخلوق ثابت ہونے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ اور اے اللہ تو نے ہمیں زبان دی، اسے تیرے ذکر، تیرے قرآن اور تیرے دین کی خدمت میں لگانے کی توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ دوستو، اگر یہ ویڈیو آپ کے دل کو چھو گئی ہے تو اسے دوسروں تک ضرور پہنچائیں تاکہ وہ بھی قرآن اور اللہ کی رحمت کے اس پیغام کو سمجھ سکیں۔ چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ اگر ویڈیو میں انشاءاللہ ہم قرآن کے ایک اور عظیم راز کو کھولیں گے اگلی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔